اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 8 پڑھیں گے، الدرس الثامن، 8واں سبق آخری حرف میں تبدیلی کے اعتبار سے ہوگا کہ آخری حرف میں تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ تو آخری حرف میں تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں۔ آخری حرف میں تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب اور نمبر 2 مبنی۔ نمبر 1 معرب اور نمبر 2 مبنی۔ اب ہم معرب اور مبنی کی الگ الگ تعریف کریں گے۔ معرب کی تعریف: معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کی بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخری حرف عامل کی بدلنے کی صورت میں بدلتا رہتا ہو، یعنی جب عامل بدلے گا تو معرب کے آخری حرف میں رفع، نصب اور جر کے اعتبار سے، یعنی پیش، زبر اور زیر کے اعتبار سے تبدیلی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیں عامل، اعراب اور محل اعراب کے بارے میں۔ عامل، اعراب اور محل اعراب کے بارے میں۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ عامل وہ ہے جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید میں جاء، رأیت اور با، جاء، رأیت اور با حرف جار عامل ہیں۔ جب عامل بدلا تو معرب کے آخری حرف میں بھی تبدیلی ہوئی۔ یہاں پہلی مثال میں عامل بدلنے کی صورت میں، جاء عامل بدلنے کی صورت میں معرب کے آخری حرف دال کے اوپر پیش آئی۔ دوسری مثال میں رأیت عامل بدلنے کی صورت میں معرب کے آخری حرف دال کے اوپر زبر آئی، رأیت زیدن۔ یہاں تیسری مثال میں معرب عامل بدلنے کی صورت میں، عامل با حرف جار بدلنے کی صورت میں معرب کے آخری حرف دال کے نیچے زیر آئی، مررت بزید۔ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے۔ اعراب وہ تبدیلی ہے جو معرب کے آخری حرف میں ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید پر رفع، نصب اور جر، رفع، نصب اور جر یعنی پیش، زبر اور زیر، یہ اعراب ہیں۔ زیدن کی دال کے اوپر پیش اور زیدن کی دال کے اوپر زبر اور بزیدن کی دال کے نیچے زیر، انہیں اعراب کہا جاتا ہے۔ محل اعراب، محل کہتے ہیں جگہ کو، محل اعراب یعنی اعراب کی جگہ۔ محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے۔ محل اعراب معرب کا آخری حرف ہے، جیسے جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید۔ جاء زید، رأیت زیدا، مررت بزید کی جو دال ہے یہ محل اعراب ہے۔ قاعدہ: اس میں معرب کے 3 اعراب ہیں۔ اس میں معرب کے 3 اعراب ہیں، رفع، نصب اور جر۔ رفع، نصب اور جر۔ رفع یعنی پیش، نصب زبر، جر زیر۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں۔ جس اسم پر رفع ہو اس کو مرفوع کہتے ہیں، جیسے زید۔ اور جس اسم پر نصب ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، اور جس اسم پر
نصب ہو یعنی زبر ہو اس کو منصوب کہتے ہیں، جیسے زیدن، اور جس اسم پر جر ہو یعنی زیر ہو اس کو مجرور کہتے ہیں، جیسے زیدن۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سبق کے شروع میں پڑھا تھا کہ آخری حرف کی تبدیلی کے اعتبار سے کلمہ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ معرب کی تعریف ہو چکی، اب ہم مبنی کی تعریف کریں گے۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو۔ مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حال پر رہتا ہو، عامل کی بدلنے سے اس میں تبدیلی نہ آتی ہو۔ عامل کے بدلنے سے مبنی میں تبدیلی نہ آتی ہو۔ اب ہم اس کو مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے جا ھذا، رأیت ھذا اور مررت بھذا۔ ان مثالوں میں ھذا مبنی ہے۔ عامل کی بدلنے کی صورت میں عامل یہاں جا، رأیت اور با حرف جار ہیں۔ عامل کی بدلنے کی صورت میں مبنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ فارسی کے ایک شعر ہے، اسے یاد کر لیں، مورب آں باشد کی گردد بار بار، مورب آں باشد کی گردد بار بار، مبنی آں باشد کے ماند برقرار۔ یعنی مورب وہ کلمہ ہے جو بار بار گھومے یعنی بدلے، اور مبنی وہ کلمہ ہے جو ہمیشہ ایک حالت پر برقرار رہے۔